ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے۔ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ اس شخص نے عرض کیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، بخیل ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج ہمیں اپنی لائف میں دیکھنا چاہیے، ہم ہر روز کوئی چھوٹا موٹا جھوٹ بول ہی دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ بول ہی دیتے ہیں، کوئی الفاظ ہم سے ایسے نکل جاتے ہیں جو جھوٹ پہ مبنی ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے تباہی ہے جس نے کسی کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بول دیا۔ یہاں پر تو ہم جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اس شخص کے لیے بربادی ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں لعنت ہے اس شخص پر جس نے کسی کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بول دیا۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، تیسرا جھوٹ بولنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، حدیث میں الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جھوٹ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک سے اٹھا لیا اور کہا کہ جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے کہ کب چپ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کہ جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ آج ہم اپنی لائف میں دیکھیں تو کیا ہم دیکھیں، ایک بچے کو اس وجہ سے ٹینشن ہے، ایک بچہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے کہ یار مجھے 2 ڈنڈے پڑ جائیں گے، اسی وجہ سے جھوٹ بول رہا ہے نا۔ اسے یہ ڈر نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہو رہا ہے۔ وہ شخص اس وجہ سے جھوٹ بول رہا ہے کہ مجھے 2 ڈنڈے پڑ جائیں گے، مجھے ایک تھپا پڑ جائے گا۔ اس کو اس چیز کا ڈر نہیں ہے کہ یار اللہ اس کا ناراض ہو رہا ہے۔ آپ کو انسانوں کا ڈر ہے، خدا کا ڈر نہیں ہے۔ اب دیکھیں، 2 ڈنڈے کھا لیے آپ نے، سچ بول کر 2 ڈنڈے کھا لیے، یہ چھوٹی سزا ہے؟ جہاں صحیح بخاری کی حدیث ہے 7047، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت طویل حدیث ہے، ٹھیک ہے، تو میں مختصر سی آپ کے سامنے مفہوم اس کا رکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں مجھے 2 شخص لے کر جا رہے تھے، یہاں تک کہ میں ایک شخص کے پاس پہنچا، میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص اس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے، لوہے کا آنکڑا ہے، اور جو شخص زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہے اس کے لوہے کے آنکڑا اس کے بیچ میں، یہاں پر جبڑے کے بیچ میں ڈال کر، حدیث میں الفاظ آتا ہے کہ جبڑے میں ڈال کر اس لوہے کے آنکڑے سے کھینچا جا رہا ہے، یہ پورا حصہ کھینچ کر یہ یہاں تک لایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جب یہ پورا چیر جاتا ہے اس کے بعد دوسری طرف ڈالا جاتا ہے، اس طرف سے کھینچا جاتا ہے، یہاں تک کہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جب یہ کھینچا جا رہا ہوتا ہے، یہ چیرا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ والا حصہ واپس جوڑا تھا، اور یہ مسلسل عذاب اس کو قیامت تک ہوتا رہے گا۔ کون ہے یہ شخص؟ جس نے دنیا میں جھوٹ بولا، جس نے دنیا میں جھوٹ بولا۔ یہ سزا ہے قیامت میں، قیامت سے پہلے یہ سزا ہے، تو امیجن کریں کہ جب دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے تب کیا سزا ہوگی۔ یہ بھی قیامت سے پہلے حدیث میں الفاظ ہے کہ قیامت سے پہلے یہ سزا ہوگی جو شخص جھوٹ بولے گا اس دنیا میں۔